ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے قیامت کو، رسالت، بعث بعد الموت اور توحید کا انکار کرنے والوں کا رد فرمایا، اور اس کے بعد متقین کے انجام کا اور ان کے انعامات کا ذکر فرمایا. آج کی آیت میں اللہ رب العزت اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرما رہے ہیں. تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ آیا، اللہ کے کسی نبی پر یا اللہ کے کسی ولی پر کوئی ایسی بات آئی تو اللہ رب العزت نے دفاع فرمایا. لیکن اللہ نے جو دفاع فرمایا وہ دفاع کسی ذریعے سے فرمایا. مثلا حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگتی ہے تو اللہ رب العزت نے بچے سے گواہی دلوائی. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، گھر کے ایک بچے نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آپ کی اماں پر تہمت لگتی ہے تو قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں تو وہ لوگ، وہ قوم کہنے لگی مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا. اے مریم، نہ تیرا ابا ایسا تھا نہ اماں تیری باغی تھی، یہ تو کہاں سے بچہ بن شادی کے، بن بیاہ کے لائی ہے. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، آپ نے بچے کی طرف اشارہ فرمایا. کہنے لگے قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ہم اس بچے کے ساتھ کیسے بات کریں، یہ تو ابھی گود میں ہے، 3 دن کے بچے سے ہم بات کیسے کریں. اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. نبی نبوت کا اعلان 40 سال کے بعد کیا کرتا ہے، لیکن اللہ نے حضرت مریم کی پاکیزگی اور عفت کو بیان فرمانے کے لیے بچے سے گواہی دلوائی. فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کرنا ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے. میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، اللہ رب العزت کسی بچے سے گواہی نہیں دلواتے. میرا اللہ خود کلام فرماتا ہے، جبرائیل کو بھیجتا ہے. فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. محبوب، یہ آپ کو کاہن کہتے ہیں، یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں. اللہ گواہی دیتا ہے نہ آپ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او میرے امتیوں سن لو، اگر تم میں سے کوئی بندہ کاہن کے پاس گیا اور ان کی باتوں کو سچا جانا، وہ ایسا ہے جیسا اس نے میری اور میری شریعت کا انکار کر دیا. اس نے میرا بھی انکار کیا، میری شریعت کا انکار کر دیا. جانا بھی حرام ہے، سچا جاننا، ان کی بات ماننا کفر ہے. فذکر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں نصیحت فرماتے رہیں. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں یاد دہانی کراتے رہیں، آپ انہیں نصیحت فرماتے رہیں. فما انت بنعمت ربک، آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے.
وہ فضل کسے کہتے ہیں؟ آپ پر اللہ کا فضل ہوا، آپ مسجد میں آئے، اللہ نے یہ مجھے مصلی عطا فرمایا، میرے مولا کا مجھ پر فضل ہوا، میری ماں بہن بیٹی بستر چھوڑ کر مصلی پر آئیں، یہ اللہ کا فضل ہوا، میرے بیٹے نے نماز پڑھ لی، یہ میرے مولا کا کرم ہوا، یہ فضل ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر بندہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے جائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ پھر اشکال ہوا کیا جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے جانا تو اللہ کے فضل سے ہے، پھر یہ نماز کی کیا ضرورت ہے، پھر روزے کی کیا ضرورت ہے، پھر نیک اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے جب جانا ہی اللہ کے فضل سے ہے؟ ارشاد فرمایا جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے وہی مسجد کی طرف آتا ہے، وہی قرآن کے درس میں بیٹھتا ہے، وہی قرآن کی محفل میں بیٹھتا ہے، وہی نماز پڑھتا ہے، وہی نیکی کرتا ہے، وہی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ فرمایا آپ پر اللہ کا فضل ہے، کائنات میں سب سے بڑا فضل، اللہ کا سب سے بڑا کرم کائنات میں یہ ہے کہ اللہ کسی کو نبوت عطا فرما دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی، رسالت بھی عطا فرمائی، اس سے بڑھ کر اللہ نے نبیوں کا امام بنا دیا، امام الانبیاء بنا دیا، ختم الرسل بنا دیا۔ یہ اللہ کا فضل ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ سورہ قلم میں ارشاد ہوا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ لوگ پاگل لوگ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، آپ دیوانے نہیں، آپ کے اخلاق تو اس قدر عظیم ہے، انک لعلی خلق عظیم، آپ کو تو اخلاق عظیم اس قدر عطا کیے گئے کہ آپ نے ارشاد فرمایا سلمن قطعک، جو آپ کے ساتھ تعلق توڑ دے اس کے ساتھ جا کر تعلق جوڑ لو، سلمن قطعک واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے، وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تیرے ساتھ برائی سے پیش آئے اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے، یہ اخلاق عظیم ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب کر کے امت کو دکھایا، فرمایا وَمَا أَنْتَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے آپ پر فضل فرمایا، آپ پر اللہ کا کرم ہوا، وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ، آپ کاہن بھی نہیں ہیں، ولا مجنون، یہ پاگل لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ مجنون بھی نہیں ہیں، اللہ آپ کا دفاع فرماتا ہے۔ ہم یقولون شاعر، وہ آپ کو شاعر بھی کہتے ہیں، نتربص به ریب المنون، وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جیسے شاعر اپنی زندگی میں لوگ اس کے ارد گرد دیوانہ وار ہوتے ہیں، جب شاعر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا پروگرام ختم ہو جاتا ہے، اس کا مشن ختم ہو جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے، اس کا نام و نشان چلا جاتا ہے، تو آپ بھی شاعر کی طرح ہیں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ غلط کہتے ہیں، یہ آپ کو شاعر سمجھ رہے ہیں، اور یہ آپس میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ انتظار کر لو، یہ خود ہی جب دنیا چھوڑ جائیں گے تو ان کا دین مٹ جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر کچے پکے گھر میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین داخل نہ ہو جائے۔ فرمایا نتربص، وہ کہتے ہیں انتظار کر لو، ان کے دنیا سے جانے کا انتظار کر لو، ریب المنون، آپ فرما دیں کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کون کامیاب ہوتا ہے کون ناکام ہوتا ہے۔ ام تامرہم قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، ام تامرہم احلامہم، اللہ فرماتے ہیں ان کی عقلیں کہاں چلی گئیں، اپنی عقلوں سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کیا ان کی عقلوں نے انہیں حکم دیا ہے اس بات کا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دو؟ ام ہم قوم طاغون، یا یہ خود سرکشی کر رہے ہیں، ام یقولون تقولہ، کبھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ کر لائے ہیں، بل لا یؤمنون، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے، یہ ایمان نہیں لانا چاہتے،
یہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر بہانے بنا بنا کر آپ کی شریعت کا، آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر تمہیں، اللہ نے فرمایا، اگر تمہیں اس قرآن پر شک ہے، تمہیں تردد ہے کہ یہ اپنی طرف سے گھڑ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، پھر اس جیسی ایک بات تو لے آؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے اس قرآن میں کہ یہ قرآن سچا نہیں ہے، پھر تمہیں چاہیے کہ تم سارے مل کر ایک صورت تو لے آؤ، ایک صورت بنا لاؤ۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس جیسی ایک بات لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ آپ پر ایمان اس لیے نہیں لاتے یہ کسی اور کسی چیز سے پیدا نہیں کیے گئے، کہ اپنے اماں سے اپنے ابا سے یہ اسباب نہیں بنے، دنیا میں آنے کا سبب نہیں بنے، انہیں تخلیق کس نے کیا ہے؟ یہ اپنے خالق کو بھول گئے ہیں۔ ام هم الخالقون، یا یہ خود پیدا ہوئے ہیں، جیسے گھاس اگتی ہے خود رو گھاس اسی طرح اگے ہیں، یا یہ لوہے کے بنے ہوئے ہیں، یہ اپنی پیدائش کو بھول گئے۔ ام خلق السماوات والارض، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس لیے یہ نہیں مانتے۔ بل لا یوقنون، بلکہ بات یہ ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی باتوں پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ ام عندہم خزائن ربک، یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے آ گئے ہیں۔ ام هم المسیطرون، اب وہ ان پر داروغے بن گئے ہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ پھر یہ ایمان کیوں نہ لاتے؟ فرمایا یا ان کے پاس ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا انہوں نے آپ کا انکار اس وجہ سے کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی سیڑھی آ گئی ہے جو آسمان تک لے گئے ہیں، اور آسمان والوں کی باتیں انہوں نے سن لی ہیں، اور انہیں آسمان سے پتہ چل گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں ماننا۔ جب ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے، پھر یہ آپ کی شریعت اور رسالت کا کیوں انکار کر رہے ہیں؟ یہ سلسلہ آگے تک اللہ رب العزت تک ارشاد فرمایا، انشاءاللہ باقی جو ہے وہ کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیماروں کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو جہاں بھی ہیں، بچے بوڑھے جوان مرد و عورت، ہسپتالوں میں گھروں میں، انہیں صحت یاب فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے، راحت والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ میرے مولا کریم جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے، میرے مولا ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے لیے جنت کے فیصلے فرما، ان سب کے قبور کو تحت نگاہ وسیع فرما، اعلی علیین میں اعلی مقام عطا فرما۔ میرے مولا کریم جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات بچے بوڑھے جوان مرد و عورت جہاں بھی جہاں کہیں گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں، انہیں صحت کاملہ عطا فرما، انہیں صحت مستمرہ عطا فرما، انہیں صحت دائمہ عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما جس کے بعد راحت والی زندگی ہو، بیماری نہ ہو، دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ میرے مولا ہم سب کی صحتوں میں برکت عطا فرما، ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے بچوں کے حیا میں برکت عطا فرما، علم میں برکت عطا فرما، علم میں برکت عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما، جن کے والدین اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے، میرے مولا کریم ان سب کے قبور کو تحت نگاہ وسیع فرما، ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ اے میرے مولا جب تک زندہ رہیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول پر عمل کرتے رہیں، جب اس دنیا سے رخصت ہوں خاتمہ ایمان پر ہو، زبان پہ جاری ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ